بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا عنوان قطب الدین ایبک کی نواسی رضیہ سلطانہ پہلی خاتون حکمران اور اس کی مخالفت کی داستان۔ ناظرین، تاریخ ہند میں ایک نام ایسا ہے جو ایک روشن ستارے کی طرح جگمگاتا ہے، اور وہ ہے رضیہ سلطانہ۔ یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی بہادر حکمران کی داستان ہے جس نے زمانے کی رسموں کو توڑ کر دہلی کے تخت پر بیٹھنے کی جرأت کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رضیہ سلطانہ دراصل دہلی سلطنت کے بانی قطب الدین ایبک کی نواسی تھی؟ جی ہاں، یہ رشتہ اسے مزید عظمت بخشتا ہے کیونکہ وہ اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس نے برصغیر میں مسلم حکومت کی بنیاد رکھی۔ قطب الدین ایبک کا خانوادہ اور رضیہ کا نسب۔ قطب الدین ایبک، جو لک بخش کے لقب سے مشہور تھے، دہلی کے پہلے مسلم سلطان اور مملوک سلطنت کے بانی تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی شمس الدین التمش سے ہوئی۔ اس رشتے سے التمش ان کے داماد اور رضیہ ان کی نواسی ٹھہری۔ یوں رضیہ سلطانہ دہلی کے پہلے سلطان ایبک کے خون سے جڑی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر حکمرانی کا جوہر، شان اور خود اعتمادی فطری طور پر موجود تھی۔ رضیہ کا بچپن التمش کے محل میں گزرا۔ اسے بہترین اساتذہ ملے، قرآن، حدیث، فقہ اور عربی و فارسی و ادب کی تعلیم دی گئی۔ ساتھ ہی تیر اندازی، گھڑ سواری اور فن حرب کی تربیت بھی دی گئی۔ التمش نے اپنی بیٹی میں وہ تمام اوصاف دیکھے جو ایک بادشاہ میں ہونے چاہیے۔ شمس الدین التمش کے کئی بیٹے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی تخت کے لائق نہ تھا۔ اس لیے التمش نے دربار میں اعلان کیا کہ میرے بعد میری بیٹی رضیہ سلطانہ ہی دہلی تخت پر بیٹھے گی۔ یہ اعلان سن کر دربار میں ہلچل مچ گئی۔ سردار حیران تھے کہ ایک عورت کیسے حکومت کر سکتی ہے۔ بھائیوں نے اسے اپنی توہین سمجھا لیکن التمش اپنی بات پر قائم رہا۔ بھائیوں اور درباریوں کی مخالفت۔ التمش کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین فیروز تخت پر بٹھایا گیا مگر وہ عیش و عشرت میں ڈوبا رہا۔ ریاستی امور اس کی ماں کے ہاتھ میں تھے جو نااہل تھی۔ عوام نے بغاوت کر دی اور رضیہ کو تخت پر بٹھا دیا، مگر بھائیوں اور درباریوں نے ہرگز یہ قبول نہ کیا۔ ایک بھائی کہتا یہ تخت ہمارا ہے، بہن کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ عمرہ کہتے ہم عورت کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یوں اس کی ہر کامیابی کے مقابلے میں سازشیں کھڑی کر دی گئیں۔ درباری سرداروں کی سازشیں۔ رضیہ کے تخت نشین ہوتے ہی ترک عمرا اور بڑے سردار اس کے خلاف متحد ہونے لگے۔ کوئی کہتا یہ عورت ہمیں قابو کر لے گی، کوئی کہتا ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس کے فیصلوں کو رد کرتے اور جھوٹے الزامات لگاتے۔ یہی نہیں، عوام کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھائی گئی کہ عورت کا حکمران ہونا غیر فطری ہے۔ رضیہ کی حکومت کو اندرونی و بیرونی مخالفت کا سامنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک طاقتور سہارا ملے، چنانچہ اس نے دربار کے طاقتور گورنر ملک اتونیا سے رشتہ ازدواج قائم کیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ شادی مجبوری کے تحت تھی تاکہ مخالفین کو روکا جا سکے، مگر حقیقت یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی مخالفت ختم نہ ہوئی۔ درباریوں نے کہا ملکہ نے اپنے درباری سے شادی کر کے سلطنت کی عزت گنوا دی ہے۔ عوام میں بھی بدنامی پھیلائی گئی۔ یوں یہ شادی سہارا بننے کی بجائے اس کے زوال کا ذریعہ بن گئی۔ رضیہ سلطانہ کی حکومت چند برس ہی قائم رہ سکی۔ بھائیوں کی سازشیں، درباریوں کی بغاوت، عوام کی غلط فہمیاں اور شادی پر تنقید، یہ سب مل کر اس کے زوال کا باعث بنے۔ آخرکار رضیہ سلطانہ کو تخت سے ہٹا دیا گیا اور میدان میں قتل کر دیا گیا۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت ہو یا مرد، اصل معیار اس کی صلاحیت ہے۔ مگر جب بھی کوئی حق پر چلتا ہے تو مخالفت لازمی آتی ہے۔ رضیہ سلطانہ بہادری اور انصاف کی علامت تھی، مگر اپنے ہی خاندان اور سرداروں کی مخالفت نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ یوں قطب الدین ایبک کی نواسی شمس الدین التمش کی بیٹی اور ہندوستان کی پہلی خاتون حکمران رضیہ سلطانہ ایک ایسا باب جو ہمیشہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔